اس کی بہن رو رو کر ٹی وی پر کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی 1.5 گھنٹے تک تڑپتا رہا، کوئی وہاں پر طبی امداد نہیں پہنچی، کوئی فوج نہیں پہنچی، کوئی اس کو فرسٹ ایڈ نہیں دیا گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور فالس فلیگ آپریشن انڈیا کی جانب سے کر لیا گیا ہے، مودی سرکار کی جانب سے کر لیا گیا ہے، اور یہ اس کی تاریخ پرانی ہے کہ جب بھی مودی سرکار کو اپنا گراف ڈاؤن ہوتا دکھائی دیتا ہے، اپنی سیاست خطرے میں دکھائی دیتی ہے، ملک میں کوئی دنگے فساد دکھائی دیتے ہیں کہ جس سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بھونڈی حرکت کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی پرانی روایت ہے کہ جب بھی ان کو اس طرح کی کوئی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے عوام سے، اس طرح کی انہوں نے بونگی ضرور مارنی ہوتی ہے اپنے ہی سولجر کبھی، اور اس بار انہوں نے اپنے ہی شہری، عام شہری، معصوم شہریوں کی قربانی دے کے جو ہے اب یہ سرجیکل اسٹرائک کا یا جنگ کی یہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیں کہ یہ ہوا کہاں ہے اور کیسے ہوا۔ یہ پہلگام ایک وادی ہے کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں، اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں۔ اس کو ایک منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت علاقے ہیں، جیسے کہ ہم سب کو اس چیز کی پرسیپشن ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کتنا خوبصورت ہے۔ وہاں پر عام لوگ ہی سیر و تفریح کے لیے ایک پکنک اسپاٹ ہے، وہاں پر گئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر 5 سے 6 دہشت گرد ان کے بقول آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے ان کا نام پوچھتے ہیں، اور جو ہندو ہوتا ہے اس کا قتل کرتے ہیں، اور کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ آیت سنائیں، اور مزید اپنی اس کنفرمیشن کو کلیئر کرنے کے لیے وہ لوگ پینٹیں پتلونیں اتار کے ان کو ننگا کر کے چیک کرتے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ کل ملا کر 28 جو مرد ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں، اس میں 26 جو ہیں وہ ہندو، ایک عیسائی اور ایک مسلمان ہوتا ہے، اور اس قتل میں ایک نیوی آفیسر بھی اپنی جان سے جاتا ہے، جس کی تقریباً 6 یا 7 دن پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہنی مون پر آیا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس کی بہن رو رو کر ٹی وی پر کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی 1.5 گھنٹے تک تڑپتا رہا، کوئی وہاں پر طبی امداد نہیں پہنچی، کوئی فوج نہیں پہنچی، کوئی اس کو فرسٹ ایڈ نہیں دیا گیا۔ تو یہ اگر اس طرح ہوتا تو شاید میرا بھائی بچ جاتا۔ اندازہ کریں یہاں سے کہ یہ انڈین آرمی کی غفلت ہے یا انڈین آرمی کا اپنا کیا ہوا تماشا ہے کہ جنہوں نے ان کی قربانیاں دینی تھی اور ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں پاکستان پر۔ اس کے بعد جب CCS میٹنگ ہوئی ہے انڈیا میں، اس کے اندر ایک بات چیت چل رہی ہے، تو میجر گورو آریہ جیسے ایک جوکر جو ڈیفنس اینالسٹ ہے، اس کو کیسے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو منسوخ کر دینا ہے، یا ہم نے اس کے علاوہ جو ہے ان کے ساتھ تمام ڈپلومیٹ جو اپنے تعلقات ہیں وہ ختم کر دینے ہیں، ہم نے ان کے شہری نکال دینے ہیں۔ وہ اندر CCS میٹنگ ہو رہی ہے، اور باہر یوٹیوب چینل پہ میجر گورو آریہ دا کنیکٹر ڈائیلاگز پہ یہ چیز بریک کر رہا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی ہمیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس کا پیٹرن سمجھے، کیونکہ 3 بجے حملہ ہوتا ہے اور 3:03 پہ یہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہوا اور یہ پاکستان نے اٹیک کیا، اور یہ جیش محمد کی ایک ونگ ہے جس کو اب یہ نام دے رہے ہیں TRF، دی ریزسٹنس فرنٹ، یہ انہوں نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے۔ اب ان کے بقول 2023 میں بھی ان کو جموں اینڈ کشمیر میں جو اپنا جرنلسٹ ان کو بھی دھمکی دی گئی، تو اس کے باوجود یہ اتنی ہلکی فوج ہے کہ 7-8 لاکھ فوج وہاں پر تھی۔ انٹیلیجنس ان کی اتنی، اپنے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ را جو ہے ہماری دنیا کی سب سے اچھی ایجنسی ہے، اور 7-8 لاکھ فوج کے ہونے کے باوجود ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس وادی کے نیچے ان کی ملٹری، ان کی آرمی کی چھاؤنی تھی، اس کے باوجود یہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو اتنا پتا تھا کہ پکنک اسپاٹ ہے کہ جہاں پر لوگ گھوڑوں یا خچر پر پہنچتے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے سیکیورٹی کیوں نہیں رکھی تھی؟ اگر وہاں پر کوئی ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ریسکیو کس طرح کرنا ہے؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ فالس فلیگ آپریشن کی انڈیا میں کس طرح کی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب تقریباً یہ ان 10-12 سالوں میں، سن 2014 سے جب یہ مودی سرکار آئی ہوئی ہے، دہشت گرد ایک تنظیم آئی ہوئی ہے انڈیا پر مسلط ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے یہ جو وہاں پر معاملات ہوئے ہیں، سرجیکل اسٹرائکس اس کو لے کر کس طرح کی ہیں، اور وہاں پر اٹیک ہوئے کتنے ہیں۔ اور سوچنے والی بات ہے، میں آپ کو لسٹ بتانے لگا ہوں کہ اتنے اٹیک ہوئے ہیں، اور یہ ہر اٹیک کے بعد یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کرنے لگے ہیں پاکستان پر یا ہم حملہ کرنے لگے ہیں۔ یہ کیوں 4-5 سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں اب ہمیں دوبارہ جو ایک مقبولیت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ایک اور آپ کو چیز بتا دوں کہ پاکستان میں کمپین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مہنگائی کو لے کے، احتساب کو لے کے، یا
کہ اب ایک کرپشن کے جو پیسے باہر گئے ہوئے ہیں, ہمارے کچھ لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں سیاستدان, ان کو واپس لانے کے لیے اس چیز کی کمپین چلتی ہے. جبکہ انڈیا میں کمپین چلتی ہے کہ کون پاکستان پر زیادہ بھاری ثابت ہوگا, ہمارا لیڈر جو گدڑ بپکیاں دے سکتا ہے, جو بلا وجہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کرے اور ان کے 5-10 ہزار کے جلسے میں پاکستان خلاف نعرے لگائیں اور ان کو ووٹ کریں. اب میں آپ کو لسٹ ایک بتانے لگا ہوں کہ جو انڈیا میں اٹیک ہوئے ہیں, جموں کشمیر میں اٹیک ہوئے ہیں, اور اس میں صرف چند 3 سال بعد جو ہے وہ اٹیک کی یہ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں. سپتمبر 2016 میں پوری اٹیک ہوا, جس میں 19 ان کے سولجر اپنا مارے گئے تھے. اس کے بدلے انہوں نے جب وہاں پر پاکستان میں جو ان کے بقول انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی, جس کے اوپر انہوں نے ایک مووی بھی بنائی ہوئی ہے وکی کوشال کی. اس کے بعد نومبر 2016 میں نگروٹا آرمی کیمپ پر حملہ ہوتا ہے, اس میں 7 ان کے سولجر مارے جاتے ہیں. جولائی 2017 میں امرناتھ یاترا پر اٹیک ہوتا ہے, جہاں پر 7 ان کے جو ہوتے ہیں پلگرمز وہ مارے جاتے ہیں. 2018 میں فیبرری میں سنجو وام ملٹری اسٹیشن پر اٹیک ہوتا ہے. فیبرری 2019 میں پلوامہ اٹیک ہوتا ہے, جہاں پر 40 ان کے جو آرمی پرسونل ہے وہ مارے جاتے ہیں. 2019 مارچ میں جموں بس اسٹینڈ پر حملہ ہوتا ہے, اس میں 32 زخمی ہوتے ہیں. اس کے بعد جون 2019 میں 37 CRPF کے جوان ان کے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں. اس کے بعد 2023 میں راجوڑی اٹیک ہوتا ہے. اس کے بعد 2024 میں 9 مارے جاتے ہیں, کشمیر میں اٹیک ہوتا ہے. اس کے بعد 2025 میں اب پہلگام میں جو اٹیک. اب یہ تو 10-12 اٹیک میں نے آپ کو بتائے ہیں, اور اس میں انڈیا کی جو حکومت ہے وہ صرف 2 سے 3 بار جو ہے وہ پاکستان کی طرف نہیں کرتی. اور یہ آپ خود دیکھ لیں, سن 2016 میں ہوا ہے, تب یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں اور سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد 2019 میں سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد 2020 اس چیز سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اتنی ڈرامے باز حکومت ہے انڈیا کی کہ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ اب اس میں 2 چیزیں ہیں, یا یہ واقعی فالس فلیگ آپریشن ہے, اور یا یہ فریڈم فائٹر ہیں جو یہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. پاکستان تو کئی دہائیوں سے جو ہے خود اس چیز کا وکٹم ہے. پاکستان تو خود اپنے 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے شہریوں کی جو ہے وہ قربانی دے چکا ہے ان دہشت گردوں کے حملوں میں. ہم تو خود اب لڑ رہے ہیں ابھی تک دہشت گردی کی جنگ. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.